جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے پیارے دوستوں، بڑے دنوں سے کچھ دوست بیچ میں نیا نیا پیغام دیتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اللہ کی رحمت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت میں رکھے اور اپنے کرم نوازی فرمائے۔ تو میرے پیارے دوستوں، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے کافی دوستوں کے بہت اچھے میسج بھی آئے ہیں اور بہت غلط بھی آئے ہیں۔ اتنے غلط آئے ہیں کہ ان کے متعلق کیا بتاؤں۔ جو کسی کے منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں، کوئی کہہ دیتا ہے آپ پہ وہی ہوتی ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ چلو جو کہتا ہے اس کی بات اس تک ہے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے اور اسے بھی ہدایت دے۔ تو میرے پیارے دوستو، آج آپ کو ایک شنگرف پیش کر رہے ہیں جو کہ بہت دفعہ کا آزمایا ہوا ہے۔ تو ایسے ہے نا، زندگی گزرتی رہی، چیزیں بناتے رہے، پھر چھوڑ دی نہیں آ گئی، چھوڑ دی نہیں آ گئی، چھوڑ دی نہیں آ گئی، تو ایسے نظام چلتا رہا۔ برکت یہ شنگرف جو ہے نا، بہت ہی بھروسے سے انجان آدمی بھی بنا لیتا ہے، جس سے پارا نہیں پکڑا جاتا، جس سے لوہے کا کام نہیں ہوتا، جس سے تانبے کا کام نہیں ہوتا، جس سے ورکیا کا کام نہیں ہوتا۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ ہم آپ کو بہترین بتا رہے ہیں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے اگر آپ لوگ محنت کریں گے تو میرا مالک اس پہ آپ کو رزق ضرور دے گا، مجھے بڑا یقین ہے۔ آپ بھی پورے یقین سے کریں۔ تو میری درخواست ہے شروع سے لے کر آج تک کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمتوں کے بہت دروازے کھولے ہوئے ہیں جب سے ہمارے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ تشریف لائے۔ تو ہمیں وہ دروازے کھلے ملے کہ جو پچھلی قوموں کے پاس نہیں تھے۔ جیسے کہ اللہ پاک فرماتا ہے، میں اور میرے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والے، تم اپنے پیغمبر پر درود و سلام بھیجو، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد و آلہ وصحبہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو ہمیں چاہیے آقا پر درود و سلام بھیجنا اور کثرت سے بھیجنا، اور جو ہماری مشکلیں ہیں، جو ہماری رکاوٹیں ہیں، جو ہماری پریشانیاں ہیں، تمام کی تمام اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گی۔ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جب اللہ کے محبوب پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جب گناہ معاف ہوتے ہیں تو ساتھ نیکیاں بھی ملتی ہیں۔ جب نیکیاں ملتی ہیں تو اللہ راضی ہوتا ہے تو رزق بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو بات تو ساری رزق کے پیچھے بھاگنے کی ہے نا۔ تو اس سے زیادہ اللہ کے محبوب کے پیچھے ہم بھاگیں، درود و سلام پڑھیں، کیونکہ ہر رزق ہمارے پیچھے بھاگے گا۔ آگے آپ کی ہر آدمی کی اپنی سوچ ہے، پہ میں تو درخواست ہی کروں گا کہ درود و سلام ضرور پڑھتے رہیں۔ جتنا سرکار پہ درود و سلام پڑھیں گے اتنا ہی بہتر اور بہتر زندگی گزرے گی۔ اذا من تضل من تشاء، وہ مالک ہے جس کے ہاتھ میں عزت ہے، جس کے ہاتھ میں رزق ہے، اس کی طرف سے ہر چیز انسان کو ملتی ہے۔ جو انسان سوچتا ہے، انسان تدبیریں بناتا ہے اور اللہ تقدیریں بدل دیتا ہے۔ اور یہ جو تقدیریں ہیں یہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ جو یقین سے درود و سلام پڑھیں گے، اللہ کی رحمت سے ان کے گھروں میں رزق کی کمی نہیں آئے گی، ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے نا۔ ایک دم کوئی برتن کسی نے سالن پکایا ہو یا کچھ کیا ہو تو ایک پال میں تو وہ پانی کے نیچے کرنے سے صاف نہیں نہ ہوتا، اس کو دھونے میں ٹائم لگتا ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ تو جیسا برتن ہوتا ہے، کوئی صابن سے، کوئی کوچی سے، کوئی تاروں کی کوچی سے صاف کرتا ہے، اسی طرح جیسے زندگی میں ہم پیدا ہوئے اور زندگی میں ہم نے غلط کام کیے، نافرمانی اللہ کی، اس طرح ہمارا دل گندا ہو گیا، نشان پڑ گئے، تو اس کو دھونے کے لیے درود و سلام سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو دوستو، یہ
آپ سے درخواست ہے، بار بار میں کرتا ہوں، آپ کی زندگی اور میری زندگی میں سب سے افضل یہی ہے کہ درود و سلام بھیجیے۔ اللہ راضی ہو جائے گا، جب اللہ راضی ہو جائے گا تو ہر چیز ملے گی۔ چلو نسخے کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہم ایک بہت دیر پا سے کرتے رہے، یہ شنگرف بناتے رہے۔ شنگرف آپ نے وہ جسے پیڈا شنگرف انڈین کہتے ہیں، اب تو نام آگے، اس وقت تو انڈین کوئی نہیں ہوتا تھا، 2-3 روپے تولا ہوتا تھا، چلتا تھا کام۔ اچھا چلو جی، آپ نے ایسا کرنا ہے، 1 پاؤ یا 1.5 پاؤ نمک کا تیزاب لے لینا ہے۔ پہلا مرحلہ شنگرف کا، 1 پاؤ یا 1.5 پاؤ تیزاب نمک لے لینا ہے، اور تیزاب نمک میں 5 تولے بریک پیس کر نشادر کی چٹکیاں دے کر اس میں حل کر دینا ہے۔ اور اس میں آپ 18 گرام کی 2, 4, 5, 10 ڈلیاں بھی رکھ سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، جتنی مرضی آپ ڈلیاں رکھ لیں، ایک دفعہ شنگرف پکا لیں یا 1 ڈلی پکا لیں، آپ کی اپنی ثوابدید ہے۔ جب تھوڑا سا رہ جائے اس کو آگ پہ خشک کریں، جب پکاتے ہیں تو جب یہ تھوڑا سا رہ جائے تو اس میں سے شنگرف نکال لیں۔ تو جب شنگرف آپ نکال لیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ شنگرف کو آپ خشک کریں، اس کو دھونا نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ کے کچھ چیزیں اور پیش کرنے لگاؤں، پوری توجہ سے ان کو لکھ لینا۔ تو میں بھی لکھ کر رکھی ہوئی ہیں، اس لیے کہ یہ چیزیں جو ہے نا کچھ 6-7 بھولنے میں آدمی بھول سکتا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ لکھ لے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس میں 2 چیزیں ہیں، ان میں سب سے اہم چیز ہے بلاوا۔ بلاوے کو جب آپ نے کوٹنا ہے تو یہ جو ٹائر کی ربڑ ہوتی ہے، سائیکل کی ہو یا موٹر سائیکل کی یا کار کی، اس میں رکھ کر میں تو کوٹ کر اس کو بریک کرتا ہوں، اس لیے کہ اس کے چھینٹے جہاں پڑتے ہیں وہاں جلن پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے 18 گرام بلاوا لینا ہے کوٹا ہوا، بے شک آپ جتنا چاہیں آپ لے کر رکھ سکتے ہیں، کٹھا کوٹ کے رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کی مقدار میں بتانے لگا ہوں، بعد میں بے شک میری طرح کٹھا ہی کر لیں، تو کٹھا کر کے تو وہ آپ رکھ لیں۔ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں طریقہ، یہ سب چیزیں کا جب وزن بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کتنا آسان ہو جاتا ہے کام۔ پھر بلاوا 18 گرام، جمال گوٹا 18 گرام، گندک آملہ سار 18 گرام، تخم ہرمل 18 گرام، مار کنگنی 18 گرام، لونگ 18 گرام، اکر کرا 18 گرام۔ ان سب چیزوں کو الگ الگ پیس کر آپس میں ملا لیں، سب کو پیس کر آپس میں ملا لیں، اور 18 گرام کی 1 ڈلی شنگرف کی اس کے درمیان میں رکھنی ہے۔ کیسے؟ کسی شاپر میں ڈالیں، کسی دکان پہ چلا جائیں، یا گھر میں کپ پڑے ہوئے ہیں تو ایک کپ لے لیں جس میں سارا سامان پورا آ جائے، سن شنگرف، ٹھیک ہے نا۔ اس کپ میں آپ جب بھی بنائیں تو یہ سارا سامان، اگر آپ نے اکٹھا بھی کوٹ چھان کر رکھا ہوتا ہے، جو میرے دوست تھے جنہوں نے مجھے بتایا تھا، وہ کہتے تھے کہ میں اکٹھا ہی کوٹ لیتا تھا، پھر یہی عمل شروع رہا اکٹھے والا ہی۔ تو وہ کپ بھر لیتے تھے، درمیان میں ڈلی رکھ دیتے تھے، پھر اس کی گل حکمت کر دیتے تھے۔ تو گل حکمت کرنے کے بعد 1.5، 2، 2.5 کلو تک بھی آگ ہم دیتے ہیں، اسے 2 کلو تک، 2.5 کلو تک ایک ہی آگ کافی ہے، بار بار نہیں دینے کی ضرورت پڑے گی۔ ہاں جی، ایک ہی آگ 2 کلو کی دے دیں، گل حکمت اچھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ جب اسے آپ گل حکمت اچھی کر کے اس کو آپ 2-2.5 کلو کی آگ دے کر نکالیں گے تو اس کو اچھی طرح پیس لینا ہے، اچھی طرح اس کا صفوف بنا لینا ہے شنگرف کا۔ تو اب آگے چلیں، آگے آپ نے کیا کرنا ہے، تیزاب شورا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ نے، اگر تو آپ کے پاس نیلے کا تانبا ہو تو کیا بات ہے، اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو نیلے کا تانبا ہے نا، یہ بہت کمال تانبا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس نیلے کا تانبا نہ ہو تو پھر یہ بجلی کی تاروں کا تانبا بھی جلا کر چل جاتا ہے، تو شورے کے تیزاب میں ڈال دیں، ٹھیک ہے۔ کوئی 100 گرام لے لیں، اس میں ڈال دیں، یہ تانبے کی تاریں ڈال دیں یا نیلے کا تانبا ڈال دیں۔ تو جب یہ ریئیکشن شروع کر دے
تو اس میں چٹکی چٹکی کر کے آپ نے شنگرف ڈالتے جانا ہے، شنگرف ڈالتے جانا ہے، جو آپ نے پکایا ہوا شنگرف ہے، جو آپ نے یہ چیزوں میں سے آگ دے کر نکالا ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ اب وہ شنگرف کی چٹکیاں دیتے جانا ہے، اور اس کو جب آپ نے مکمل شنگرف کی اس کو چٹکیاں دے دی ہیں تو اس کو پڑے رہنے دینا ہے۔ یہ تیزاب جب چپ ہو جائے، ٹھنڈا ہو جائے بالکل، کسی چیز پر کوئی دخل اندازی نہ کرے، تو پھر اس کو آپ نے اس کو ہلکی آگ پہ خشک کر دینا ہے۔ جب یہ خشک ہو جائے مکمل، تو پھر آپ نے یہ پاؤڈر کو اکٹھا کر لینا ہے۔ یہ پاؤڈر اکٹھا کر کے، یا وہ جو کڑھائی ہوتی ہے، آئنی کڑھائی جسے کہتے ہیں نیچے سے، ٹھیک ہے، یا توا، اس کے اوپر اس کو رکھ دینا ہے، اور اس کے اوپر اتنا سروں کا تیل ڈالنا ہے کہ اس کے اوپر بھی آ جائے، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کو ہلکی آگ پہ پکنے دینا ہے، ذرا میری بات پہ آپ غور فرمائیں گے، اس کو پھر آپ نے ہلکی آگ پہ پکنے دینا ہے۔ تو جب یہ آپ کا شنگرف یہاں پہ ہلکی آگ پہ پک جائے گا، تو آگے کا مرحلہ یہ ہے کہ آپ لوگ 1 تولہ چاندی کا بٹھور لے لیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ اتنا یہاں پہ پکانا ہے کہ تیل اچھی طرح خشک ہو جائے، تیل کی اس میں ذرا سی بھی نہ رہے، توے پہ کر لیں یا آئنی کڑھائی میں کر لیں، سمجھ آ گئی بات کی۔ تو پھر جب تیل بالکل ختم ہو جائے مکمل طور پر، تو اس پاؤڈر کو اکٹھا کر کے 1 تولہ برادہ چاندی کے ساتھ ملا کر کھرل کر لیں، تو اس کو گل حکمت کر کے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو گل حکمت کر کے 2-2.5 کلو کی آگ دے دیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ نے 2-2.5 کلو کی اس کو آگ دے دینی ہے۔ جب اس کو آگ دیں گے آپ 2-2.5 کلو کی، تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے اس کو کٹھاری میں نکال کر کٹھاری میں ڈالنے کی، کسی وقت یہ اس کے اندر چکر کھایا ہوا ملتا ہے، کسی وقت نہیں ملتا، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر آپ اس کو کیا کریں گے، پھر جناب آپ نے اس کو کٹھاری میں ڈال کر چکر دیں، چکر دینے کے بعد اس کو تیزاب کریں۔ جب آپ اس کو تیزاب کریں گے، تو پھر آپ کے شنگرف میں جتنا پارا تھا، اللہ کی رحمت سے آپ کو تیزاب میں ملے گا، اور اس کو آپ چکر دیں۔ چکر دینے کے بعد آپ ڈبل چاندی سے نہار کریں، 1 دفعہ کریں نہار، پھر ڈبل چاندی سے کریں، پھر نہار کریں۔ یہ 5-6 دفعہ کا ہمارا کیا ہوا عمل ہے نہار کا، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ یہ تیزابی ہو گیا، اب یہ واپس نہیں ہوگا، بات کرنے کا مقصد یہ ہے۔ تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے آپ اس کے ساتھ ملا لیں، تو آپ کی جو مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ دیکھ لیں، اس وقت میں نے 2-3 دن ہے، اس دن 41,000 کا لے کر لیا تھا ادھر سے، اپنا چوک اعظم سے، 1 گرام کے اوپر ملی تھا بس۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کا یہ شنگرف اتنا ٹھوس ہے کہ آپ جتنی چاہیں اس کا نہار کریں، یہ نہیں جاتا، ٹھیک ہے جی۔ تسلی کر کے نہار اس کا میل کرائیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دوستو، آپ سے درخواست ہے، نماز پڑھیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، ماں باپ کا ادب کریں، جو کوئی غریب لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، تو خود اپنی ضرورت تک کریں، کیونکہ یہ راز ضرورت کے لیے ہوتے ہیں، یہ قارون کی طرح خزانے بنانے کے لیے نہیں ہوتے۔ کیونکہ جب بھوک ہوتی ہے تو اللہ کی یاد بڑی گہری دل سے آتی ہے، جب رزق زیادہ آ جاتا ہے تو پھر تو اپنے بھی لوگ بھول جاتے ہیں، جو اپنے ہمارے رشتے دار ہوتے ہیں نا، ان کو بھی لوگ بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان سے بات کرنا بھی وہ ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ ہمارے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ بہرحال میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں، میں تو
کہتا ہوں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ تو ہمیں مل کر حکمت کو اچھے طریقے سے چلانا چاہیے، اچھے حکیموں سے ملیں، حکمت سیکھیں۔ تو جیسے جیسے مریض کی سمجھ آ رہی، جس مریض کی سمجھ آئے اس کو دوائی دیں، دوسرے کو ریفر کر دیں دوسرے کی طرف، اس لیے لالچ نہ کریں۔ یہ لالچ آپ کا پورا ہو جائے گا۔ اگر ہفتے میں آپ صرف ایک دفعہ کریں تو 2 گرام سے اوپر آپ کو ملے گا۔ اب آپ خود جائزہ لگائیں گے کہ اگر آپ کی انویسٹمنٹ 1 لاکھ روپے کی ہے یا 40-80 ہزار کی ہے تو آپ کے ساتھ 70-80 ہزار روپے آ رہا ہے، تو آپ کو میرے خیال اس سے زیادہ اچھا کیا ہو میں پیش کر سکتا ہوں۔ تو اگر آپ 5-6 گرام، مثال کے طور پہ اگر 6 گرام آپ یہ پارا بنا لیتے ہیں تو اس میں 1.5-2 گرام بیج لائیں گے نا، برابر بھی نہ لگائیں گے تو پھر بھی کام چلے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ نہ اس کے رنگ میں فرق آئے گا، نہ اس کے ڈنگ میں فرق آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اگر تولہ بنا لیتے ہیں پارا نکال کر، تو طریقہ یہی جو میں نے بتایا ہے 18-18 گرام کا، تو پھر آپ کو کیا ہوگا، پھر آپ کے 2 یا 2.5 گرام کا بیج لگانا پڑے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے مجھے امید ہے کہ یہ میری جو میں آپ لوگوں کو پیش کر رہا ہوں یہ نسخہ آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے آگے میرے مالک کی مرضی ہے، جو کرے گا انشاءاللہ اس کو فائدہ پہنچے گا، اور جس کو سمجھ آئے وہ کرے، یار نہ سمجھ آئے تو ایک دوسرے دوستوں سے پوچھ لیں۔ کچھ ایسے سوال بیچ میں میرے دوست کر دیتے ہیں ان باکس میں یا میرے ان باکس میں کہ میری سمجھ سے بالاتر ہوتے ہیں، تو جب بھی کوئی سوال کرتے ہیں اس کے متعلق اس نسخے کا مکمل آپ نے تو وہ نسخہ سنا آج، میں نے پتہ نہیں وہ نسخہ کب بنایا تھا، اب مجھے تو آج والے نسخے کا پتہ ہے ابھی تک، پھر جو پچھلے والا اس کا حوالہ دیں گے فلاں فلاں چیزوں والا، تو پھر تو مجھے سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو میرے پیارے دوستوں، اللہ آپ کو کامیابیاں دے، اور وسیلہ نبی پاک اللہ سے مانگے، مولا علی کا وسیلے سے مانگے، اللہ بڑا مہربان ہے۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر درخواست ہے درود و السلام کی، جی السلام علیکم۔